अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मौजूदा इसराइल में एक बहुत बड़ी झील है जिसे सी ऑफ गैलीली या अरबी में बहरा तिब्रिया भी कहते हैं। इसी के जनूबी किनारे पर एक मकाम अल सनाबरा है। 28 जून 1113 सन के रोज़ इसी मुकाम पर मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। मुस्लिम लश्कर की कमान अल मौदूद और तुगदकीन मुश्तरका तौर पर कर रहे थे, जबकि सलीबी लश्कर यरूशलेम के सलीबी बादशाह बाल्डवन वन की कमान में था। बाल्डवन वन गॉडफ्रे ऑफ बोयोन के भाई थे और ये दोनों भाई बैतुल मकदस पर कब्जा करने वाले सलीबी लश्कर में शामिल थे। बल्कि सलीबियों का मरकजी कमांडर गॉडफ्रे ही था। अल सनाबरा की लड़ाई के वक्त गॉडफ्रे तो जिंदा नहीं था, लेकिन इसका भाई बाल्डवन वन उस वक्त यरूशलेम के हुक्मरान था और सलीबियों में इन्हें बहुत बड़ा ज़बरदस्त कमांडर समझा जाता था। तो हुआ यह कि अल सनाबरा के मुकाम पर दोनों फौजें आमने सामने थी और दरमियान में दरियाए उर्दन बह रहा था। बाल्डवन वन की फौज दरिया के मगरबी किनारे पर थी और मुस्लिम लश्कर मशरकी किनारे पर था। अब यूं था कि सलीबियों के कमांडर को तो मुस्लिम लश्कर की पोजीशन मालूम नहीं थी, लेकिन मुसलमानों को किसी तरह पता चल गया था कि सलीबी लश्कर दरिया के मगरबी किनारे पर आ चुका है। तो दुश्मन की पोजीशन का इल्म होते ही मुस्लिम कमांडर अल मौदूद ने दुश्मन पर फौरी दवा बोलने का फैसला किया। वो अपनी फौज के साथ दरिया पार करके दुश्मन पर अचानक ही झपटे और देखते ही देखते दुश्मन के 2000 के करीब सिपाहियों को मौत की घाट उतार दिया। मुसलमानों ने बाल्डवन का शाही अलम भी कब्जे में ले लिया। बाल्डवन खुद भी सर पर पांव रखकर भाग निकला और अपनी फौज के साथ अल सनाबरा से कुछ दूर नई पोजीशन ले ली। इस दौरान अनाताकिया और त्रिपोली से 2 सलीबी लश्कर उनकी मदद के लिए पहुंच गए। तो अब बाल्डवन के पास एक बड़ा लश्कर जमा हो गया था, लेकिन वो पहली शिकस्त से इस कदर घबरा चुका था कि खुले मैदान में मुसलमानों का मुकाबला करने की गलती नहीं की। तो इस बार इन्होंने अपने लश्कर को दफाई पोजीशन में खड़ा किया। इधर अल मौदूद ने भी भांप लिया था कि दुश्मन अच्छी दफाई पोजीशन ले चुका है, इस पर हमला करना बेवकूफ़ी होगी और फिर इतने बड़े सलीबी लश्कर की मौजूदगी में वो बैतुल मकदस की तरफ पेशकदमी भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरह दुश्मन को इन्हें पीछे से घेरने का मौका मिल जाता। इसलिए इन्होंने इर्द गिर्द के इलाकों में जो कि सलीबी रियासत यरूशलेम का हिस्सा थे, इन पर हमले शुरू कर दिए। सलीबी लश्कर अपनी आंखों के सामने अपने इलाकों को तबाह होते देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और तकरीबन 4 हफ्तों की झड़पों के बाद अल मौदूद और तुगदकीन इन इलाकों से बहुत सा माल दौलत लेकर दमिश्क आ गए। गो कि ये मुसलमानों की फैसला कुन फतह नहीं थी, लेकिन इससे अरब दुनिया में सलीबियों के नाकाबिले शिकस्त होने का भरम बहरहाल टूट गया। बाल्डवन को इनके इत्तेहादियों ने भी गलत जंगी हिकमत अमली पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ इस पहली फतह से मुसलमानों के हौसले मज़ीद बढ़ गए थे और इन्हें उम्मीद हो चली थी कि अब मुसलमान लश्कर मज़ीद तैयारी करके सलीबियों पर भरपूर हमला करेगा। लेकिन जैसे ही फातेह मुसलमान दमिश्क पहुँचे, एक ट्रेजेडी इनका मुंतज़िर थी। 2 अक्टूबर 1113 के रोज़ अल मौदूद और तुगदकीन जुमे की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे। इनके गिर्द कुछ सिपाही भी मौजूद थे। अचानक ही एक शख्स इनके पास आया। यूं लग रहा था कि वो अल मौदूद से मिलकर इनसे कुछ कहना चाहता है। सिपाहियों ने इसे कमांडर के पास जाने दिया। वो शख्स अल मौदूद के करीब पहुंचा और एक खंजर निकालकर 2 बार इनके जिस्म में घोंप दिया। अल मौदूद शदीद ज़ख्मी हो गए। करीब खड़े सिपाही हमला आवर पर झपटे और खंजर छीनकर इसे काबू कर लिया। ज़ख्मी अल मौदूद चंद कदम आगे चले और फिर गिर पड़े। तबीब को बुलाया गया, जिसने इनके ज़ख्मों को सी कर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद घंटों के बाद कमांडर अल मौदूद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। इनके कातिल, जो कि गिरफ्तार हो चुका था, सजाए मौत दे दी गई। कुछ मौरखीन का इल्ज़ाम है कि इस कत्ल में दमिश्क के हाकम तुगदकीन का हाथ था। तुगदकीन को खौफ था कि अल मौदूद दमिश्क पर कब्ज़ा ना कर लें, इसलिए इन्होंने एक किराए के कातिल की खिदमात हासिल की। अल मौदूद को रास्ते से हटा दिया, फिर राज खुलने के खौफ से कातिल को भी ख़त्म करवा दिया। वाक़या कुछ भी हो, इस्लामी दुनिया एक बेहतरीन कमांडर से महरूम हो गई थी। कहते हैं कि अल मौदूद के कत्ल से इनके दुश्मन बाल्डवन को भी सदमा पहुंचा था। सलीबी बादशाह ने तुगदकीन को लिखा कि जो कौम अपने लीडर को अपनी इबादत गाह में कत्ल कर देती है, वो इस बात की मुस्तहिक है कि उसको तबाह कर दिया जाए। ज़ाहिर है वो ये बात तंज़िया कह रहे थे और शायद कुछ गम भी हुआ हो, लेकिन इस हलाकत से भी बाल्डवन की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। अल मौदूद अपने कत्ल से पहले सलीबियों को दफाई पोजीशन में ले आए थे और मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए थे।
تو اس قتل کے تقریباً 6 برس بعد سن 1119 میں صلیبیوں کو ایک اور زبردست شکست ہوئی۔ ترک علاقے ماردین کے حکمران نجم الدین الغازی نے الیپو کے قریب ایک صلیبی لشکر کو اس بری طرح شکست دی کہ ہزاروں کروسیڈز ہلاک اور سینکڑوں گرفتار ہو گئے۔ اتنی زیادہ ہلاکتوں کی وجہ سے اس جنگ کو فیلڈ آف بلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس لڑائی میں الیپو کے عالم دین ابو الفضل الخشاب بھی اپنے حامیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یہ ایک فیصلہ کن فتح تھی جس نے الیپو کو کئی برس کے لیے صلیبی حملوں سے محفوظ کر دیا۔ تو دوستوں، مسلمان حکمران صلیبی حملوں کی مزاحمت کر رہے تھے، انہیں شکست بھی دے رہے تھے، لیکن وہ 4 صلیبی ریاستیں جو عرب ساحل پر قائم تھیں وہ جوں کی توں تھیں اور طاقتور بھی تھیں، تو انہیں واپس لینے کے لیے ایک طاقتور حکمران چاہیے تھا، کیونکہ یہ علاقے چھوٹے حملوں سے چھینے نہیں جا سکتے تھے۔ اور یہ طاقتور حکمران مسلمانوں کو 1127 سن میں ملا، اور اس ترک کمانڈر کا نام عماد الدین زنگی تھا۔ عماد الدین زنگی شام کے شہر الیپو میں 1084 سن میں پیدا ہوئے تھے، یعنی بیت المقدس پر صلیبی قبضے سے 16 برس پہلے۔ عماد الدین کے والد قسیم الدولہ سلجوق حکمرانوں کی طرف سے الیپو کے گورنر تھے، لیکن انہیں دمشق کے ایک حاکم نے قتل کروا دیا تھا، اور اس وقت عماد الدین کی عمر محض 10 برس تھی۔ اور اسی وقت وہ اپنے خاندان کے ساتھ الیپو سے فرار ہو کر موصل چلے آئے۔ اس وقت موصل میں کربوگا کی حکومت تھی، تو اس کربوگا نے عماد الدین کی ابتدائی تربیت کی۔ ان کے بعد جس شخص نے عماد الدین کی سرپرستی کی وہ المودود تھے، وہی المودود جنہوں نے صلیبیوں کو الصنابرہ کی لڑائی میں شکست دی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عماد الدین المودود کی فوجی مہموں میں بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ مطلب عماد الدین بغداد کے سلجوکیوں کی نظر میں بہت بہادر تھے، اس لیے جوانی میں ہی انہیں بصرہ کا گورنر بھی مقرر کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک بار بغداد میں بغاوت کچلنے میں مدد دینے پر عماد الدین سلجوق سلطان کے اور قریب آ گئے۔ 1127 سن میں انہیں بصرہ سے منتقل کر کے زیادہ اہم شہر موصل کا گورنر بنا دیا گیا۔ موصل اہم اس لیے تھا کہ ایک تو شام اور ترکی علاقے اس کے نزدیک تھے، پھر صلیبی ریاستوں کی طرف سے کسی بھی حملہ کی صورت میں یہ بغداد کی پہلی دفاعی لائن تھا۔ تو موصل کے گورنر بننے کے اگلے ہی برس انہوں نے شام کے شہر الیپو پر حملہ کر دیا اور اسے اپنے کنٹرول میں لے آئے۔ الیپو صلیبیوں کے قبضے میں تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک کمزور مسلمان شہر تھا جو کسی بھی وقت صلیبیوں کے کنٹرول میں جا سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ انہوں نے دمشق پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہاں پر وہ بھلے ہی کامیاب نہیں ہو پائے، لیکن اس وقت تک انہوں نے موصل، الیپو اور ارد گرد کے علاقوں میں اپنی سلطنت قائم کر لی تھی، اور وہ اب خود مختار حکمران کی طرح اپنے زیر کنٹرول علاقوں کا نظام چلا رہے تھے۔ تو الیپو شہر پر سلطان عماد الدین زنگی کا قبضہ مسلمانوں اور صلیبیوں کی جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ یہ علاقہ صلیبی ریاستوں خاص طور پر ادیسہ اور اناطاکیہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد 1184 سن میں عماد الدین نے انہی صلیبی ریاستوں کی طرف توجہ کی۔ ان کا پہلا ٹارگٹ ادیسہ تھا، لیکن ایک جہاں دیدہ کمانڈر کی طرح ان کی خواہش تھی کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اسے کمزور کیا جائے۔ تو انہوں نے ادیسہ کے حکمران جوسیلین II کو یہ تاثر دیا کہ وہ ریاست ادیسہ کے مرکزی شہر پر نہیں بلکہ ترکی کے کرد شہر دیار بکر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیار بکر کے مقامی حکمرانوں کا ادیسہ کی ریاست سے فوجی معاہدہ تھا، تو ادیسہ کے حکمران جوسیلین II اپنی زیادہ تر فوج کے ہمراہ دیار بکر کی جانب روانہ ہو گئے، جبکہ شہر کی حفاظت کے لیے گنتی کے چند محافظوں کے علاوہ کوئی نہ رہا۔ یہ نومبر 1144 سن کی بات ہے۔ تو اب دیکھیں کہ عماد الدین زنگی تو اسی موقع کی تلاش میں تھے، وہ آنن فانن ادیسہ قلعے کی دیواروں کے باہر پہنچ گئے۔ شہر کے لوگوں نے جب یہ لشکر دیکھا تو ان کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے اس حملے کی توقع بالکل نہیں کی تھی۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے، کیونکہ ان کے پاس لڑنے کی کوئی فوج تھی ہی نہیں، اور انہیں صرف قلعے کی مضبوط دیواروں پر بھروسہ تھا۔ عماد الدین نے شہر کے باہر گھیرا ڈال لیا اور شہر کے نارتھ میں اپنا خیمہ نصب کروا دیا۔ ان کے ساتھ کچھ انجینئرز بھی تھے جنہوں نے شمالی دیوار کی بنیادیں کھودنا شروع کر دی۔ یہ کام کئی روز تک جاری رہا۔ جب بنیادوں میں بڑے بڑے سوراخ ہو گئے تو ان سوراخوں کو لکڑیوں اور بڑے بڑے شہ تیروں سے بھرنا شروع کر دیا۔ پھر ان لکڑیوں پر آتش گیر مادہ اور چربی ڈال دی گئی۔ 24 دسمبر 1144 سن کو رات کے وقت ان لکڑیوں کو آگ دکھا کر گلنار کر دیا گیا۔
انجینئرز نے دیوار کو بارود سے اڑانے کا پورا انتظام کر رکھا تھا، سو دیکھتے ہی دیکھتے دیوار کا یہ پورا حصہ ایک دھماکے سے اڑ گیا۔ جب دیوار کو گرانے کا کام ہو رہا تھا تو ترک لشکر میں اعلانات بھی کیے جا رہے تھے کہ تمام سپاہی اس جگہ سے شہر میں داخل ہونے کے لیے تیار رہیں۔ فتح کی صورت میں انہیں 3 روز تک شہر کو لوٹنے کی اجازت بھی دی گئی، چنانچہ تمام لشکر دیوار کے قریب ہی دیوار گرنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ شہر کے چند محافظ تماشائی کے سوا کچھ بھی نہیں تھے اور ادیسہ کا حکمران ابھی بہت دور تھا، سو جیسے ہی دیوار گری ہزاروں ترک سپاہی اندر داخل ہوئے اور شہر میں خون بہایا جانے لگا۔ عرب مورخ امین معلوف کے مطابق پہلے حملے میں کم از کم 6000 صلیبی مارے گئے۔ ترک فوج بھی اندر کے اس قلعے تک پہنچ گئی اور اسے کنٹرول میں لے لیا۔ اس موقع پر عماد الدین زنگی نے اپنے سپاہیوں کو مزید خون ریزی سے روک دیا۔ زندہ بچنے والے مسیحیوں کو امان دے دی گئی۔ مسیحیوں سے ان کی مقدس کتابوں پر حلف لیا گیا کہ وہ عماد الدین کے وفادار رہیں گے۔ جو مسیحی پہلے سے قلعے میں چھپے ہوئے تھے انہیں بھی پرامن طریقے پر اپنے گھر لوٹنے کی اجازت دے دی گئی، تاہم شہر میں موجود تمام سونا چاندی، قیمتی ساز و سامان، سلیبیں اور ہیرے جواہرات قبضے میں لے لیے گئے۔ شہر کے تمام پادریوں اور اہم لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر الیپو بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر میں جتنے بھی ہنرمند تھے انہیں بھی قیدی بنا کر سرکاری کاموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ شہر میں تقریباً 100 یورپی صلیبی جنگجو باقی تھے، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ عماد الدین نے مقامی سطح پر اپنی سپورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور اہم سٹیپ بھی لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے علاوہ 300 یہودی خاندان بھی ادیسہ میں لا کر آباد کیے۔ انہیں یقین تھا کہ مسیحیوں کے مقابلے میں یہودی ان کے زیادہ وفادار رہیں گے، کیونکہ صلیبی مسلمانوں اور یہودیوں کے دونوں کے مشترکہ دشمن تھے۔ تو دوستو یہ تھی عماد الدین زنگی کی کہانی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔